لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر وہاں کون تھا؟ وہاں پہ ہمارے نبی خود ہی فیصلہ کر دیتے اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بنو قریظہ کے دوست اوس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ نے پارٹ 2 نہیں دیکھا ہے تو سبسکرائب بٹن کے نیچے آپ وہاں جا کر پارٹ 2 دیکھ لو تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ وہی سعد رضی اللہ عنہ تھے جنہیں بنو قریظہ سب سے زیادہ بھروسے کے قابل سمجھتے تھے۔ اس وقت سعد رضی اللہ عنہ زخمی تھے مگر انصاف زندہ تھا۔ انہوں نے فرمایا جنگ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے کو قیدی بنا لو اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دو، یعنی بانٹ دو۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کیا یہ اسلام کا قانون ہے یا اسلام کا طریقہ؟ لیکن میں ان کو بتا دوں کہ بنو قریظہ ایک یہودی تھے، اسی لیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہودی قانون توریت کے مطابق تھا۔ توریت میں ایگریمنٹ توڑنے والے دشمن کے لیے یہی حکم تھا، اور وہیں پہ اسلام کا قانون یہ ہے جہاں قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اگر کسی قوم کے ایگریمنٹ توڑنے کا خوف ہو تو ان سے دھوکہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ کھلے لفظوں میں اعلان کر دو کہ ایگریمنٹ ختم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہ ایک جذباتی نہیں تھا، یہ وہی حکم تھا جس پر بنو قریظہ خود ایمان رکھتے تھے، یعنی تورات کا قانون۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ سعد نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس دن مدینے نے دوبارہ سکون کا سانس لیا، غداری دب گئی اور ایمان جیت گیا۔